تھے کہ چلے جی سمیع و علیم تو نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہے نا کہ باذن اللہ تو سن ہی سکتے ہیں نا۔ تو جب باذن اللہ سن سکتے ہیں تو ان کو ہم اسی خیال سے پکار لیں، چلیں ہمارے آباء و اجداد پکارتے رہے ہیں تو ان کی رسم کی اتباع ہوتی رہے گی۔ تو نیت ہم یہ رکھ لیں کہ باذن اللہ تو سن لیتے ہیں، تو اس نیت سے پکار لیں۔ اس کا جواب دیا کہ یہ تو خواہش نفس کی اتباع ہے، دین کا جو محکم راستہ بتایا گیا ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے، رسم کی اتباع کے طور پر بھی غیر اللہ کی پکار درست نہیں ہے۔ سورت کا خلاصہ، سورت کے درمیان میں آیت نمبر 18 میں ثم جعلناک علی شریعۃ، اس آیت مبارکہ سے شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مبارکہ میں 3 دلائل توحید عقلیہ اور آخر میں ان پر ایک تفریح ہے۔ ایک دلیل نقلی ہے تورات سے، اس بات قیامت کے لیے بھی ایک دلیل ہے، باقی زجرات، تخویفات اور شکاوہ وغیرہ ہے۔ حامیم حروف مقطعات، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تمہید مع الترغیب، تمہید مع الترغیب، نازل کردہ ہے کتاب اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، دلیل توحید عقلی نمبر 1، دلیل توحید عقلی نمبر 1، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں البتہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، ترقی اول، ترقی اول، اور خود تمہاری تخلیق میں، وما یبث من دابۃ، اور جو ہم نے پھیلائے ہیں اور جو بھی پھیلائے ہیں جانور، ان سب میں نشان ہے ایسے لوگوں کے لیے جو یقین کریں۔ واختلاف اللیل والنہار، ترقی ثانی، ترقی ثانی، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے رزق، مراد ہے پانی، نیچے لکھ لیں رزق کے نیچے پانی، رزق کا لفظ ہے نا، اس کے نیچے لکھ لیں پانی، کہ اللہ نے آسمان سے رزق یعنی پانی نازل کیا۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلنے میں آیاتٌ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل کریں۔ یہاں پر 3 دفعہ کہا گیا کہ نشانیاں ہیں، آیت نمبر 3 میں بھی کہا گیا، آیت نمبر 4 میں بھی کہا گیا، آیت نمبر 5 میں بھی کہا گیا۔ سوال یہ ہے کہ نشانیاں ہیں کس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے، کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ تو یہ اللہ رب العزت نے خود نہیں بتلایا کہ کس چیز کی نشانیاں ہیں، بلکہ کہا کہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تاکہ توجہ بھرپور کریں اور نشانیوں سے خود معلوم کریں
کہ کس چیز پر یہ نشانیاں ہیں، تو خود جب غور و خوض کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وجود باری تعالیٰ اور توحید باری تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اللہ، ایک اشارہ جو ہے وہ ضرور کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ یہ کس چیز کے لیے نشانیاں ہیں، تو اس کے لیے العزیز الحکیم کا لفظ آیت نمبر 2 میں آیا ہے۔ العزیز کا معنی زبردست، تو اس کے اندر اختیار کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ الحکیم کا معنی حکمت والا، اس کے اندر علم کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے، اور علم اور اختیار یہ دو بنیادیں ہیں مسئلہ توحید کے لیے۔ تو جب دونوں بنیادیں جو ہیں ان کا یہاں پر ذکر ہو گیا تو اس سے اشارہ ہو گیا کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے کہ آیات للمؤمنین یا آیات لقوم یوقنون یا آیات لقوم یعقلون، تو یہ سب توحید کے لیے ہی نشانیاں ہیں۔ وجود باری تعالیٰ بھی پہلے ثابت ہو تو پھر توحید ثابت ہوتی ہے، تو یہ وجود باری تعالیٰ کے لیے اور توحید کے لیے نشانیاں ہیں، دلائل ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے نشانیاں بھی فرمایا، یقین کرنے والوں کے لیے بھی اور عقل کرنے والوں کے لیے بھی۔ اچھا جی، ایمان وہی لاتے ہیں جو کہ یقین کرتے ہیں، اور یقین وہی کرتے ہیں کہ جو نشانات کو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح ایک ترتیب جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم ان کو حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ فبأی حدیث بعد اللہ، پس کس بات پر اللہ کے بعد اور اللہ کی آیتوں کے بعد یہ ایمان لائیں گے؟ جب اتنی عظمت والا قرآن آ گیا ہے، اگر اس کو بھی نہیں مان رہے تو اب اور کس کو ماننا انہوں نے؟ ویل لکل افاک اثیم، ویل لکل کے نیچے لکھ لیں تخویف اخروی، تخویف اخروی۔ متعلق بمقصود، متعلق بمقصود سور، سورت کی جمع سور، سابقہ، تخویف اخروی متعلق بمقصود سور سابقہ۔ ہلاکت ہے ہر جھوٹے گناہگار کے لیے۔ کون جھوٹا گناہگار؟ کہ یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے کہ جو اس کے اوپر پڑھی جاتی ہیں۔ ثم یصر، پھر وہ ضد کرتا ہے، مستکبراً، تکبر کے ساتھ۔ ایسے ضد کرتا ہے، ایسا تکبر ہے اس کے اندر کہ وہ یوں ظاہر کرتا ہے کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے تو سنا ہی کوئی نہیں ان کو۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو ان کو خوشخبری سنا دے دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتنا، اور جس وقت ہماری نشانیوں سے، ہماری آیتوں سے وہ یہ خبر پائے شیئن، کسی چیز کی، اتخذہا ہزوا، تو وہ اس کو ہنسی بنا لیتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ لوگ جو ہیں
ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت عام طور پر اعمال کے اوپر سزا اسی طرح کی دیتے ہیں جس طرح کے کسی کے اعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ذکر ہوا کہ ہماری آیتوں کے اندر کوئی چیز ان کو ملتی ہے تو وہ اس کے ہنسی بنا لیتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ ان کو ذلت کا عذاب دیا گیا، کیونکہ تمسخر کرنا جو ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی، اس کے اندر بھی مقصد جو ہے وہ ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو مقصود ان کا ذلیل کرنا ہوتا ہے، تو پھر ہم بھی ان کو ذلت کا عذاب دیتے ہیں۔ من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے، نہیں کام آئے گا ان کے جو کچھ انہوں نے کمایا، اور نہ ہی جو کچھ انہوں نے بنایا اللہ کے ساتھ کار ساز، تو وہ بھی کام کوئی نہیں آئیں گے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدن، یہ ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ کہ جو رب کی آیتوں کا انکار کیے ہوئے ہیں، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم، دردناک بلا کا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، دلیل توحید عقلی نمبر 2، دلیل توحید عقلی نمبر 2، علی سبیل الترقی، علی سبیل الترقی، دلیل توحید عقلی نمبر 2، علی سبیل الترقی۔ اللہ کے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے سمندر کو تاکہ کشتی چلے اس کے اندر اس اللہ کے حکم سے، اور تاکہ تم اس اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار ہو لو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، امر ثانی علی سبیل الترقی، امر ثانی علی سبیل الترقی۔ اچھا جی، اس سے پہلے جو اللہ الذی سخر لکم البحر لکھا ہے نا، اس کے نیچے لکھا ہے دلیل توحید عقلی نمبر 2 علی سبیل الترقی، تو اس میں جو لفظ ہے نا سخر لکم البحر، تو سخرہ کے نیچے جگہ تو نہیں رہی ہوگی، لیکن اس کی طرف اس سے اشارہ کر کے تو اس کے آگے لکھ رہے ہیں امر اول، امر اول، اور اب سخر لکم ما فی السماوات، اس کے نیچے امر ثانی علی سبیل الترقی، سخر لکم البحر اس کے نیچے امر اول، اور سخر لکم ما فی السماوات امر ثانی علی سبیل الترقی۔ مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اپنی طرف سے۔ مسخر کرنا جو ہوتا ہے، یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آسمانوں میں ہے وہ بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، جو زمین میں ہے وہ بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ مسخر کرنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک مسخر کرنا یہ کہ انسان کے اپنے کنٹرول میں کچھ چیز کو دے دینا، انسان کے اپنے اختیار میں کسی چیز کو دے دینا، ایک یہ مسخر کرنا ہے۔ اور دوسرا مسخر کرنا ہے کہ انسان کے فائدے میں لگا دینا کسی چیز کو، کسی کام فائدے میں، انسان کے فائدے میں چلا دینا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سب کو انسان کے فائدے میں لگایا ہوا ہے۔ پہلی قسم کی تسخیر کہ انسان کے اپنے کنٹرول میں چیز دے دی جائے، تو مثال کے طور پر زمین سے نکلنے والی کئی قسم کی دھاتیں، معدنیات وغیرہ، سارا کچھ وہ انسان کے اپنے کنٹرول میں دے دیا جاتا ہے، انسان ان سے بڑا کچھ بناتا رہتا ہے۔ زمین کے اندر جو بسنے والے جانور ہیں ان کو انسان کے کنٹرول میں دے دیا جاتا ہے، انسان ان کو جو ہے اپنی مرضی سے چلاتا رہتا ہے۔ اور دوسری قسم کی تسخیر کہ جس میں انسان کے کنٹرول میں تو نہیں دے دیا گیا،
لیکن انسان کے فائدے میں لگا دیا گیا۔ مثال کے طور پر ہوا، روشنی وغیرہ، یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے میں لگا دی۔ سورج، چاند، ستارے وغیرہ، دن رات وغیرہ، یہ سارے انسان کے فائدے میں لگا دیے، لیکن انسان کے اختیار میں نہیں دے دیے گئے۔ انسان کا ظرف بڑا چھوٹا ہے، اور جس وقت کسی چھوٹے ظرف کے اندر کوئی بڑی چیز ڈال دی جائے نا، تو ظاہر بات ہے کہ چھوٹا ظرف اس کو سنبھال کوئی نہیں سکتا ہوتا۔ تو اس لیے انسان کے لیے جو تسخیر اس انداز کی گئی ہے نا کہ انسان کے اپنے کنٹرول میں دے دیا، تو اس میں اللہ رب العزت نے صرف ان چیزوں کو انسان کے کنٹرول میں دیا جن کے اوپر کنٹرول کرنا انسان کے ظرف کے مطابق تھا۔ جو چیزیں کائنات کے نظام کے حوالہ سے تھیں، اگر ان کو بھی انسان کے کنٹرول میں دیا جاتا تو انسان کا ظرف جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ ان کو بھی جو ہے وہ چلا سکتا، تو پھر کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو اس لیے جو چیزیں کائنات کے نظام سے متعلق ہیں ان کو انسان کے فائدے میں تو لگا دیا، لیکن انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں دے دیا، اور جو انسان کے اپنے ہاتھ میں دی تو وہ ایسی ہی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر اگر کوئی خرابی وغیرہ ہو بھی جائے تو اس سے بہرحال کائنات کا نظام تباہ و برباد نہیں ہوتا، تو وہ چیزیں دی گئیں، نہیں تو انسان جو ہے وہ کائنات کا نظام تباہ و برباد کر بیٹھتا۔ اللہ اللہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب کچھ اپنی طرف سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ، تو کہہ ان سے کہ جو ایمان لائے، کل للذین کے نیچے لکھ لیں تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی۔ آگے جو یغفروا للذین ہے اس کے نیچے لکھ لیں اچھا جی جواب یغفروا کے نیچے جواب اغفروا، یہاں پر لفظ تو یغفروا ہے نا، تو اغفروا امر کا صیغہ لکھنا ہے، جواب اغفروا امر محذوف کا، امر محذوف کا، جواب اغفروا امر محذوف کا۔ اچھا جی آگے لا یرجون ایام اللہ، لا یرجون کے نیچے لکھیں ذرا باریک سا کہ اے لا یعتقدون، لا یرجون اے لا یعتقدون، اعتقاد نہیں رکھتے، اے لا یعتقدون۔ آگے جو لفظ ہے ایام اللہ اس کے نیچے لکھ لیں وقائع، واقعہ کی جمع وقائع و حوادث، حادثہ کی جمع حوادث، وقائع واو کاف دو نقطے والا الف حمزہ اور عین، وقائع و حوادث۔ اے نبی آپ ایمان والوں سے کہیے کہ یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کہ درگزر کر دیں ان سے کہ جو امید نہیں رکھتے، اعتقاد نہیں رکھتے ایام اللہ کا،
لیجزیا تاکہ بدلہ دے قومم بما کانوا یکسبون قوم کو اس کا کہ جو وہ کرتے رہے۔ ایام اللہ جو ہے اس کے نیچے ہم نے لکھوایا وقائع و حوادث، اصل میں ایام اللہ جو ہے یہ اور آلاء اللہ یہ دو اصطلاحات ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو تو اس کو آلاء اللہ کہا جاتا ہے، اور ایام اللہ سے مراد سابقہ اقوام کے اوپر جو آنے والے مختلف حادثات اور واقعات ہوتے ہیں تو ان کا تذکرہ ہو تو اس کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہے آلاء اللہ، وہ ہے کہ جس میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہو، اور ایک ہے ایام اللہ کہ سابقہ اقوام کے حالات و واقعات، تو کہ ان کو کہ جو ایمان لائے کہ درگزر کریں ان سے کہ جو ایام اللہ کی امید نہیں رکھتے، ان کے اوپر اعتقاد نہیں رکھتے، تاکہ بدلہ دے ایسی قوم کو کہ جو کچھ وہ کرتے رہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرے تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا، پھر تمہارے رب کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل، دلیل نقلی از تورات، دلیل نقلی از تورات۔ اور البتہ تحقیق ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب، والحکمہ اس کے نیچے لکھ لیں حکومت، حکومت بنی اسرائیل کو ہم نے دی کتاب اور حکومت اور نبوت۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے، اور ہم نے ان کو فضیلت دی جہان والوں پر، یعنی اس دور کے جہان والوں پر، ساری کائنات کے ہمیشہ کے نہیں، اس دور کے جہان والوں پر۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے ان کو واضح نشان دیے، من الامر دین کے، الامر کے نیچے لکھ لیں دین، ہم نے ان کو دین کے واضح نشانات دیے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، پس انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ جب ان کے پاس علم بھی آ چکا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ بے شک تیرا رب فیصلہ کرتا ہے ان کے درمیان، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن اس میں کہ جس میں وہ اختلاف کرنے لگے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا۔ دیکھیں ذکر یہ ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی، حکومت دی، نبوت دی، یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ، ان کو فضیلت بھی دی، دین کے معاملات میں واضح نشان ان کو دیے، اور اس سے پیچھے کافی ساری چیزیں کہ اس چیز میں بھی نشانیاں ہیں، اس چیز میں بھی نشانیاں ہیں، وہ ساری توحید کے حوالہ سے۔ تو گویا کہ پیچھے جتنا سارا کچھ آیا تو اس کا حاصل یہ کہ اللہ کی وحدانیت جو ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ دیکھو تورات کے اندر بھی یہی مسائل بیان کیے گئے، تو جس وقت یہ سارا کچھ بیان ہوا نا تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ تورات کے اندر بھی یہی کچھ بیان ہوا ہے، تورات بھی عقیدہ توحید والی تھی، تو تورات کے علاوہ بھی آپ کا یہی کہنا ہے کہ باقی کتابیں جو ہیں تو ان کے اندر بھی توحید ہی بیان ہوئی تھی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہل کتاب جو شرک کر رہے ہیں تو یہ شرک کہاں سے پھر آ گیا؟ تو اس کا جواب دیا کہ آیا تو تھا ان کے پاس علم، جو علم آیا تھا وہ تو توحید ہی کا درس دے رہا تھا،
لیکن انہوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے بعد میں شرکیہ عقائد بیچ میں شامل کر لیے۔ ان کے مولویوں نے آپس میں ضد کر کے تو توحید کے مقابلہ میں شرک کو جو ہے وہ بیچ میں جگہ دینی شروع کر دی۔ ثم جعلناک علی شریعۃ، پھر ہم نے کیا تجھے ایک راستے پر دین کے کام میں، پس اس کی پیروی کر اور نہ پیروی کر ان لوگوں کی خواہش کی کہ جو جانتے نہیں ہیں۔ انہو لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ تجھ سے اللہ سے کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے۔ یعنی اے نبی، ہم نے آپ کو ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے دین کے ایک معاملے میں کہ آپ نے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ آپ یہ کام کرتے جائیے، اپنے اللہ کی طرف سے جو آپ کو حکم ہوا ہے تو اس کے پیچھے آپ چلتے جائیے۔ جو لوگ جانتے نہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ اگر اے نبی آپ نے اس میں معاذ اللہ کوئی کمی کر دی، اگر اس میں آپ نے جو ہے پوری طرح حق ادا نہ کیا تو خیال کیجئے کہ یہ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے اگر اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آ جائے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انبیاء کرام علیہم السلام وہ جو کچھ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو کما حقہ جو ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ کمی کوتاہی نقصان وغیرہ کا شائبہ تک بھی کبھی کسی نبی کے زندگی میں اس کے افعال میں کبھی بھی نہیں آ سکتا، لیکن تنبیہ کے لیے الفاظ جو ہے وہ شدید استعمال ہو جاتے ہیں تاکہ امت کو بھی جو ہے وہ نصیحت ہو کہ ان کو بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں پوری جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک جو ظالم ہیں وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ دوست ہے پرہیزگاروں کا۔ ہَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، ہَذَا کے نیچے لکھ لیں قرآن۔ قرآن، یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے سوج کی باتیں ہیں، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور یہ رحمت ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو یقین کریں۔ ام حاسب الذین، زجر و تخویف، زجر و تخویف، کیا گمان کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے برائیاں کمائیں کہ ہم ان کو کریں گے ان لوگوں کی طرح کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں۔ یہاں پر استفہام انکاری کا انداز ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ برائیاں کرنے والے ہوں اور ہم ان کو برابر کر دیں ایمان والوں اور نیک عمل والوں کے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سواء محیاہم و مماتہم، ایک سا ہے ان کا جینا اور ان کا مرنا، یعنی ہم ان کو ایسے برابر کر دیں کہ ایک طرف برے ہوں دوسری طرف نیک ہوں اور دونوں کا جینا مرنا ایک جیسا ہو جائے، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے کہ جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض، دلیل اس بات جزا و سزا، دلیل اس بات جزا و سزا، اور اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہو۔ افرأیت من اتخذ، زجر متعلق بدعوی صورت، زجر متعلق بدعوی صورت، بھلا دیکھ تو کہ جس نے اپنی خواہش کے مطابق اپنا معبود بنا لیا،
لوگ ترجمہ عموماً کرتے ہیں کہ خواہش کو معبود بنا لیا، لیکن میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ خواہش کو معبود بنانا وہ یہاں پر زیادہ مناسب ترجمہ نہیں ہے، بلکہ خواہش کے مطابق معبود بنا لیا، کہ جس کو جی چاہا اس کو معبود بنا لیا۔ تو کو اگر صرف کا میں بدل دینا تو ترجمہ درست ہو جاتا ہے۔ وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ بھلا دیکھ تو کہ جس نے خواہش کو معبود بنا لیا، ہم کہیں گے نہیں، جس نے خواہش کا معبود بنا لیا، کہ جس چیز کے اوپر خواہش ہوئی اس کو معبود بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، عَلَىٰ عِلْمٍ، جانتے بوجھتے، یعنی باوجود اس کے کہ وہ راہ ہدایت کو جانتا بھی ہے، باوجود اس کے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جن کو وہ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود وہ گمراہی کی طرف ہی جاتا ہے، تو اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا جانتے بوجھتے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور مہر لگا دی اس کے کان پر اور اس کے دل پر۔ لیکن یہ آخری درجہ ہے، جس وقت وہ انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو پھر مہر لگتی ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصْرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی نگاہ کے آگے پردہ ڈال دیا۔ کان اور دل جو ہے نا، تو ان کے آگے اگر صرف پردہ ہو نا تو وہ ان کو پردہ جو ہے وہ ان کو کام سے روک نہیں سکتا، اس لیے وہاں پر مہر کا تذکرہ کیا۔ اور جو نگاہیں ہیں، آنکھیں ہیں، تو آنکھ سامنے کی طرف بس دیکھتی ہے، اور آگے اگر پردہ ہو جائے تو وہ دیکھنا بند کر دے گی، تو آنکھ جو ہے نا اس کو تو صرف ایک پردہ روک سکتا ہے، اس لیے آنکھ کے لیے صرف پردے کا تذکرہ کیا۔ کانوں کے جو کام ہے سماعت، یا جو دل کا کام ہے سوچنا خیال کرنا، تو ان چیزوں کا نہیں روکا جا سکتا پردے کے ذریعے، تو وہاں پر مہر کا ذکر کیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے اللہ کے سوا؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، کیا تم سوچتے نہیں؟ وَقَالُوا شَكْوَى، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہماری مگر بس یہی دنیا کی زندگی، اسی کے اندر ہمارا مرنا ہے اور جینا ہے، اور ہم کو نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ ہی۔ دہریے لوگ ہیں کئی جو کہ اللہ کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ ایک زمانے کی گردش سے خود بخود سارا کچھ ہوتا جا رہا ہے،